السلام علیکم طلباء و طالبات، بی پی اے سیکنڈ سیمسٹر اسلامیات کے لیے آج ہم کلچر کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسلامی سویلائزیشن کے بنیادی تصورات، اسلامک تہذیب کے بنیادی تصورات کون کون سے ہیں اور ان کے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا مقصد حیات مقرر کر دیا ہے۔ اس کے بنیادی عقائد و افکار کا کیا ہوں گے جو کہ انسانی زندگی پر اپنے اثرات مرتب کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا مقصد یہ بیان فرمایا ہے کہ میں نے جن اور انس اس لیے پیدا کیے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اس لیے اسلامی تہذیب کی بنیاد انہی عقائد پر رکھی گئی جس کو اسلامی تہذیب کے بنیادی تصورات کہتے ہیں، اور اس سے انسان کی سیرت مخصوص ڈھانچہ میں ڈھل جاتی ہے، اور یہ عقائد جتنے زیادہ پختہ ہوں گے اسی قدر انسان کی سیرت زیادہ مضبوط ہوگی اور انسانی زندگی اتنی ہی زیادہ منظم ہوگی۔ اور یہ عقائد درج ذیل ہیں: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، الہامی کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ نمبر 1، اللہ پر ایمان، توحید۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام خوبیوں کا جامع اور تمام عیوب سے پاک اور عبادت کے لائق سمجھنا چاہیے، اس پر ایمان لانا چاہیے، اس کی ذات کو اس کی صفات کے ساتھ ماننا، اور یہی مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب قل آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، تو کہہ ایمان لائے اللہ پر اس کے سارے اسماء کے ساتھ اور صفات کے ساتھ، اور میں نے اس کے سارے احکامات قبول کیے۔ خدا پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات اور ہستی کو ساری مخلوق کا خالق تسلیم کر لینا، اور اسی کے نتیجہ میں ہم نے وحدت نسل انسانی کو تسلیم کر لیا، اور یہی وحدت انسانی مساوات کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 2، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وسعت نظر کا پیدا ہونا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے وسعت نظر پیدا ہوتی ہے۔ جس قدر اللہ تعالیٰ کے غیر محدود سلطنت اور حکومت وسیع نام نظر آتی ہے، خدا پر ایمان لانے کے بعد اس کی نظر میں اسی قدر وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے انسان شرک سے بچ جاتا ہے، جس سے اس میں احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے، غیر اللہ کے خوف سے نجات مل جاتی ہے، اور اگر خدا پر ایمان نہ لایا جائے تو آدمی تمام مخلوق کے خوف سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، ایک ارشاد ربانی ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، یہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا عقیدہ جو ہمارا، رسولوں پر ایمان، سابقہ رسولوں پر ایمان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء مبعوث کیے، جن کی بعثت کا مقصد انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرانا اور صراط مستقیم پر چلانا تھا۔ وہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ مقدس اور پاک ہستیاں جن پر جبرائیل علیہ السلام اللہ کے احکام لے کر اترتا رہا، اور پھر ان ہستیوں نے آمدہ و احکامات پر خود عمل کیا اور لوگوں کے سامنے عملی نمونہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف ان کے ڈرانے کے لیے نبی مبعوث کیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ انبیاء کی تمام متفرق اقوام کو ایک وحدت میں منسلک کر دیا جائے تو حضرت محمد کو دنیا کے تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیج دیا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے تجھے تمام قوموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی کی عالمگیریت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت قرآن مجید میں نازل فرمائی، اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ نبوت کے تمام مدارج کا اختتام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پر ختم ہو گیا۔ نہ اب کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی نیا دین۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ سابقہ انبیاء پر بھی ہم ایمان لائیں، اور ضروری ہے کہ ہم ان پر یقین رکھیں اور ان کی کتابوں پر جو ان پر نازل کی گئیں۔ پھر تیسرا جو پوائنٹ آتا ہے وہ عقیدہ ہمارا فرشتوں پر ایمان لانا۔
ایمان کا دوسرا جز اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اور فرشتوں پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتوں کی حیثیت کو سمجھ لیا جائے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے جو اللہ اور اس کے فرشتوں کا انکار کریں، یعنی کہ اللہ کے اور اس کے فرشتوں کا بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ ایمان کی کمزوری ہے، بلکہ یوں کہیں گے کہ مسلمان اور کفر میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور آخرت پر یقین رکھیں۔ اس کے بعد ایک آیت جو سابقہ مذاہب میں فرشتوں کے بارے میں نظریات ہیں اس کے بارے میں اتری ہے کہ کسی نے فرشتوں کو دیکھ کر کہا ان کو خدا کی بیٹیاں، اور کسی نے کہا کہ یہ خدا کے تصورات کا مظہر ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس کہا کہ تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ تو فرشتوں کی حیثیت جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کے کام، اللہ نے جو کام دنیا میں ان کے ذمہ لگائے ہیں وہ ان کاموں کو ہی سر انجام دے سکتے ہیں، یا پھر وہ عبادت کرتے ہیں۔ اب 4 مقرب فرشتے جن کا نام آپ جانتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اس کے بعد الہامی کتب جو ہیں وہ انبیاء پر گائے بگائے نازل ہوتی رہیں، ان میں زمانے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اپنی خواہشات کے مطابق تبدیلیاں کر لیں، اور یہ کتابیں اصلی حالت میں نہ رہیں، جن میں تورات، زبور اور انجیل یہ کتابیں شامل ہیں۔ لیکن قرآن مجید یہ معجزہ ہے، اعجاز القرآن ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ آج تک محفوظ چلی آ رہی ہے، اور اس کتاب پر جو لوگ ایمان لائے، جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری، تو ایمان لانا ہمارے عقائد کا ایک خاص وصف ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں گے، ان کتابوں پر بھی اور آخری کتاب پر بھی۔ اور 5واں ہمارا جو عقیدہ ہے وہ آخرت کا ہے، آخرت کے لوگ بھی معنی بعد میں آنے والی چیز کے ہیں۔ اصطلاح میں آخرت سے مراد یہ ہے کہ زندگی عارضی اور وقتی ہے، اور یہ دنیا دارالعمل ہے، اس زندگی کے بعد دوسری اور ابدی زندگی شروع ہوگی۔ آخرت کی زندگی کا دار و مدار اس دنیا کی زندگی کے اعمال پر ہے۔ آخرت کی حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مردہ تھے تو خدا نے تم کو زندہ کیا، اللہ پھر تم کو موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تم اسی اللہ کی طرف لوٹ کے جاؤ گے۔ قرآن مجید میں عقیدہ آخرت پر بہت زور دیا گیا اور اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی۔ آخرت پر ایمان لانے کی حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ تسلسل کے ساتھ جاری رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ حشر کے دن سب انسانوں کو اکٹھا کرے گا، ان کا حساب کتاب ہوگا، اچھے اور برے اعمال کا وزن ٹھیک ٹھیک فرمایا جائے گا۔ جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی وہ جنت کا حقدار ٹھہرے گا، اور جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اس کی سزا جہنم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب اپنے ہاتھ میں رکھا کہ وہ مالک ہے، جس کو چاہے وہ بخش دے اور جس کو چاہے وہ عذاب دے۔ یہ سب للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ زمینوں کا، آسمانوں کا، تمام دنیا کا وہ مالک ہے، وہ جنت کا مالک ہے، وہ دوزخ کا مالک ہے، وہ تمام انسانوں کا مالک ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کا خاص حصہ ہے۔ اسلامی تہذیب کے عناصر میں آپ نے دیکھا کلمہ توحید، نماز جو ہے وہ اس کا خاص عناصر میں آتا ہے، اس کے ایلیمنٹس ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز اہل ایمان کی معراج ہے، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا گویا اس نے کفر کیا۔ قرآن مجید میں ترک نماز کے متعلق وعید سنائی گئی، اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ حضور نے فرمایا بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا ہی فاصلہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہمارے اور اسلام قبول کرنے والوں کے درمیان نماز کا عہد ہے، بس جو کوئی نماز چھوڑ دے تو گویا اس نے اسلام کی راہ چھوڑ کر کفر کا طریقہ اختیار کر لیا۔ پھر ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے متعلق بندے سے سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ نماز کے ذریعے ہی وقت کی پابندی، برائی سے بچاؤ، عملی مساوات، اطاعت امیر، گناہوں کا کفارہ اور طہارت اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، اور مسلمان معاشرے کا بہترین شہری بن سکتا ہے۔ اسلام کا تیسرا رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، جو مال کو پاکیزہ کرتی ہے، اور جس کے معنی پاکیزگی کے علاوہ صاف کرنا، بڑھانا
اور پھلنا پھولنا کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں زکوٰۃ سے مراد وہ مال جو مقرر کردہ نصاب کے تحت ہر سال عمرہ سے وصول کر کے غربا اور مساکین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ مال کو پاکیزہ اور صاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی قرآن مجید میں بے شمار آیات نازل کی ہیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کے بعد زکوٰۃ کو ضروری قرار دیا ہے۔ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد غربت کا خاتمہ ہے۔ مثلاً اس سے سودی نظام کا خاتمہ ہوتا ہے، بھائی چارے کا فروغ ہوتا ہے، اخلاقی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت اور مال سے نفرت پیدا ہوتی ہے، دولت کا ایک جگہ اکٹھا نہ ہونا، یہ سارے فوائد جو ہیں وہ زکوٰۃ سے ہوتے ہیں۔ پھر اسلام کا جو چوتھا رکن آتا ہے وہ اس کو ہم صوم کہتے ہیں، جس کے معنی رکنے ترک کرنے کے ہیں۔ جس طرح کہ ماہ رمضان میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور تمام طرح کی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھنا صوم کا نام ہے۔ یہ خالصتاً بدنی عبادت ہے، اور روزہ ہر عاقل بالغ تندرست اور مقیم فرد پر فرض ہے۔ ہجرت مدینہ کے 1.5 سال بعد ماہ رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے، اور ان کا فرض ہونا کتاب سنت سے بھی ثابت ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے خاص اس مہینے میں رکھا کہ انسان کے اندر خدا ترسی اور تقویٰ پیدا کرنا، یہ ذریعہ نجات ہے، خواہشات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، بس جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو چاہیے کہ وہ بد کلامی نہ کرے، شور و غل نہ مچائے۔ اگر کوئی اسے گالی گلوچ دے یا لڑنے جھگڑنے پر اتر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اور یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے، یعنی کہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں روایت کی گئی ہے۔ پھر 5واں رکن آتا ہے آخری، جس کو ہم کہیں گے حج۔ حج کے لوگ معنی ارادہ کرنا، قصد کرنا، زیارت کرنے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں مقررہ ایام یعنی 9 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج تک خانہ کعبہ اور اس کے پاس مخصوص طریقہ عبادت کا نام حج ہے۔ حج ایک جامع عبادت ہے، اور اس سے مرکزیت اور عالمگیر اخوت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں پر اللہ کا حق ہے، جو خانہ کعبہ پہنچنے کی قدرت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جس نے کفر کیا تو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ حج کے مقاصد اور فوائد جو نظر آتے ہیں، جو پیش کیے گئے اسلام کی روشنی میں، وہ یہ ہیں کہ حج ایک عالمگیر اجتماع ہے جس سے اسلامی تہذیب کا رنگ نمایاں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اصلاح نفس کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ حج کے ارادے اور اس کی تیاری سے لے کر اپنے گھر واپس آنے تک آدمی کے دل و دماغ پر گہرے اثرات پڑتے ہیں۔ یہی تو توحید کا سرچشمہ ہے۔ ملت اسلامیہ کے مسائل سے آگاہی اور معاشی ترقی کا سبب بنتا ہے۔ عالمی مساوات اور بھائی چارے کا درس جو ہے وہ یہ حج دیتا ہے۔ حج کے ذریعے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے، انسان گناہوں کی بخشش مانگتا ہے، اور اس طریقے سے اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسلامی تہذیب کا ارتقاء جو ہوا، وَإِنَّ الدِّينَ عِندَ الْإِسْلَامِ، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ پھر ارشاد ہوا، جو شخص اسلام کے سوا کوئی دین پسند کرے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ سورہ آل عمران 85 آیت نمبر ہے۔ حضور کی تشریف آوری سے قبل بھی دنیا میں اس طرح کے وسیع اور ہمگیر مذاہب موجود نہیں تھے۔ خدا نے ہر قوم کی طرف پیغمبر بھیجے تھے، لیکن وہ مصلحتاً کسی ایک قوم کی طرف، کسی خاص علاقے کی طرف تھے۔ لیکن اسلام کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور تمہارا دین اسلام ہونے پر راضی ہوا ہوں۔ اب اسلامی تہذیب و تمدن کی خصوصیات میں ہمیں ایک چیز جو نظر آتی ہے وہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اس کی بنیاد ہے، حاکمیت اعلیٰ کا تصور ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام دنیا کا مالک ہے، مقتدر اعلیٰ ہے۔ جمعیت اور ہمگیریت نظر آتی ہے کہ یہ مذہب جو ہے اس میں جامع ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اس کی کتابوں میں نہ اس کے عقیدے میں انسانی عظمت اور وقار پیدا ہوتی ہے،
اور ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور ہم نے اس کو خشکی اور تری میں سواری دی اور ان کو اچھی چیزوں سے رزق عطا کیا اور ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت بخشی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت بخشی ہے، اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، پھر اس کو مساوات کا درس دیا۔ اسلامی تہذیب جو ہے وہ مساوات کا درس دیتی ہے۔ دیکھیں گے کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے اگر آپ مسجد میں دیکھیں تو شانہ بشانہ امیر اور غریب جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ دوسری مثال حج بیت اللہ میں ہے، اور روزے رکھنے کی مثال آپ دیکھ لیں، غریب ہو یا امیر ہو سب کے لیے ایک ہی طریقہ کار ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کار ہے۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا، اے قوم قریش، بے شک اللہ نے تمہارا جاہلیت کا غرور اور نسب پر فخر کرنا مٹا دیا ہے۔ تمام لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ اس مساوات کا اثر خاص طور پر نچلے طبقوں اور کم تر لوگوں پر عظیم احسان تھا، اور انہی مساوات کا اللہ تعالیٰ نے شعور عطا کیا۔ پاکیزگی اور سادگی جو ہے اسلامی تہذیب میں ایک خاص سبق دیا گیا ہے، درس دیتا ہے اسلام طہارت کا۔ بے شک اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ان اللہ یحب المتطہرین۔ اسلام سادگی پسند مذہب اور مسلمانوں کو سادہ زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتا ہے، کیونکہ سادگی سے انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اسلام میں۔ ارشاد نبوی ہے، ما علی من اقتصد، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہ ہوا۔ انسان کو زندگی کے تمام شعبوں میں میانہ روی کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ وہ پرامن زندگی گزار سکے۔ کبھی بھی اپنی خواہشات سے بڑھ کے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آنے والے وقتوں میں مشکلات کا شکار ہو جائے۔ اسی اعتدال پسندی اور میانہ روی کی وجہ سے امت مسلمہ کو امت وسط قرار دیا گیا۔ اخوت اور اتحاد اور ہمدردی پیدا ہوئی، مسلمان مومنوں میں آپس میں حکم دیا گیا، مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسا کہ امارت، ایک جز دوسرے جز کو قوت دیتی ہے۔ اس کے بعد رواداری آ جاتی ہے۔ رواداری میں ہم دیکھیں گے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو تم پر اتارا گیا اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر اتارا گیا اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں رکھتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اس کے بعد عدل و انصاف کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل و انصاف اور احسان کرنے کا، جب تم بات کہو تو عدل کرو جو اس کے زیادہ قریب ہے۔ بنیادی حقوق کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی، اخلاقیات کا سبق دیا گیا۔ یہ سب اسلامی تہذیب کے عقائد، اس کے لوازمات، اس کے عناصر، اس کے ایلیمنٹس ہیں اور بیسک کنسیپٹس ہیں جو اسلامک کلچر میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور پورا معاشرہ جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آج کا ٹاپک ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹاپک میں ہم اس کے ایشوز اور عصر حاضر کے ایشوز پر اور اس کی ثقافت پر ہم بات کریں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔